میرے عزیزوں میرے پاس سونے کے لیے سانس لینے کا وقت نہیں، لیکن دو ارمان ایسے ہیں، اللہ اکبر 400 چھروں کے وار کر دو برداشت ہو جائے گا، لیکن دو اللہ اکبر دو ایسے ارمان ہیں جو اللہ اکبر اندر سے چیر کر ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ارمان بڑھاپا جلدی لے آئے۔ مولانا آج عبدالحنان کا ارمان یہ ہے، اگر ماں زندہ ہوتی، اگر آپ ابا زندہ ہوتا، جن کے پاس جتی گٹھوانے کو پیسے نہیں تھے، آج اس مقام کے اوپر دیکھ لیتے، رب اکبر کی قسم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جاتا۔ یہی تو ہمارے پاس نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے، اور جن کے پاس ہے کوئی نہیں قدر نہیں کرتے ہیں۔ چرپائی مسجد سے جنازے والے آنے کی دیر ہے، رب اکبر کی قسم انسان کو مال اولاد کے ہوتے ہوئے اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، مکان دکان والے، کاروبار کھیت کھلیان والے ہو، اتنا سا بیج لا کے زمین کے اندر بو دیا، جب آہستہ آہستہ بوٹا تیار ہوا، جوانی سے پہلے پورا پروان چڑھنے سے پہلے اس نے پھل دینا شروع کر دیے۔ پھل دیتے دیتے جب بوڑھا ہونے لگا، درخت جھکنے لگا، کس نے ادھر رسہ ڈال کے ادھر کھونٹی کے ساتھ دیوار کے ساتھ باندھ کے پھر رسہ کر درخت کو سیدھا کر دیا، پھر ادھر کو جھکنے لگا، پھر رسہ ڈال کے ادھر کو سیدھا کر دیا۔ اور نوجوانوں اس درخت میں ایک نصیحت ہے، فرمایا ماں باپ جب پھل دیتے دیتے جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف آ کے جھکنے لگے تو چار بچے چاروں طرف سے پیار کا ایسا رسہ ڈالو کہ باپ ماں بابا کی کمر کو جھکنے نہ دو۔ جس دن خدا کی قسم ان کی کمر جھک گئی، ان کی ٹہنیوں سے پتے خدا کے اندر تبدیل ہو گئے، ایسی والے کمروں کے اندر بھی سکون کوئی نہیں آئے گا۔ ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹے تیری مرضی، ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹی تیری مرضی۔ ایک زندگی کا فیصلہ، میری بیٹیوں تم بھی اور میرے جوانوں تم بھی، ایک زندگی کا فیصلہ، شادی کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کرنا، ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔ جب یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈالو گے، اللہ کی عزت کی قسم ان کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ کوٹ میرج کر کے لے آیا، اپنی مرضی سے لے آیا، چار آدمی ہمیں چپکے سے باہر سے بھگا کے لے آیا، لیکن تیرے باپ نے پیٹ چھپانا ہے، تن ڈھاکنا ہے، تیرے ماں باپ نے کوئی نہ تجھے رکھے، تیرے ماں باپ تو رکھیں گے، کیونکہ تو اسی گلشن کا پودا، اسی کیاری کا پھول ہے جنہیں دودھ پلا کر پروان تجھے چڑھایا۔ اللہ اکبر، اپنی مرضی کرے گا، عزت سے گھر تو لے آئیں گے، لیکن معاشرے کے اندر تیرے ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری بیٹی، میری بہن، اگر زندگی کا خاندان کے اندر جیون ساتھی تلاش کر لیا، تجھے پسند آ گیا، اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے، جیسے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے۔ اگر وہ ہاں کر دے تو سمجھ لے بہتری ہے، اگر نہ کر دے تو سمجھ لے قدرت کے فیصلوں میں اللہ کو اختیار ہے۔ کتنا بڑا بڑا نازک موڑ کے اوپر ایسا جاہلانہ فیصلہ کر بیٹھتی ہو، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی قسم اٹھاتی ہو، خود قدم اٹھ جاتا ہے۔ اے میری بہنوں، کوشش کرنا، کچھ باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، ہر چیز کا سودا کر لینا، غیرت کا سودا نہ کرنا۔ بصیر پور سے لے کر پاکستان سے باہر تک اندر باہر آیا گیا پھرا، رب اکبر کی قسم ہے پوری دنیا کی پروڈکٹ تو نظر آئی، کسی دکان پہ مجھے غیرت کوئی نظر نہیں آئی۔ کاروبار آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن غیرت ایک دفعہ گھر سے چلی جائے صدیوں لگ جاتے ہیں، پلٹ کے واپسی کا نام نہیں لیا کرتی۔ دوسری بات کہوں گا، اب یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہو، اللہ نے تمہیں بہت بڑا عہدہ عطا فرمایا، ایک اس پہ گھمنڈ نہ کرنا، تمہیں جاہل ملے عاقل ملے پڑھا لکھا ملے، اللہ اکبر، اگر غیر علم والا ملے تو اپنے علم کا کمال دکھائیو، اپنے پڑھنے کا کمال دکھائیو۔ اگر تو عام عالمہ بن کے جا رہی ہے، تیرے علم کی برکت سے اللہ اسے عابد بنا دے، اللہ اکبر، زاہد تقوی والا بنا دے۔ یہ نہ ہو کہ 4 دن کے بعد آ جائے کہ میری نبتی کوئی نہیں۔ آج مدارس کے اندر پڑھنے والیاں بہت شکوہ آ رہا ہے، بہت گلہ ہو رہا ہے کہ طلاق کی شرح عالمہ کے اندر بن رہی ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی بخاری پہ ناز کرتی ہے، گھر درستی کو بھول جاتی ہے۔ خبردار خبردار خبردار، گھر پہلے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بڑا پڑھا لکھا کون ہوگا؟ اس سے بڑا عزت والا کون ہوگا؟ جس کا دولہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی لے کے آ رہی، ہنڈی لے کے، سالن لے کے آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو عورت چل کے آ رہی ہے اس کو 2 بشارتیں دے دو۔ اما خدیجہ الکبریٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے، کہہ رہے جو بنگی سدھی چل کے آ رہی ہے اسے اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا کہہ دو ہے کہ جبرائیل بھی اور اللہ جل شانہ اسے سلام کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تیرے لیے روٹی یہ پکاتی ہے، تیرے لیے کھانے لے کے آتی ہے، آپ کا انتظار یہ کرتی ہے، اور اس کو دوسری خوشخبری دے دو اللہ نے ایک موتی کے اندر، جنت کے ایک موتی کے اندر خدیجہ الکبریٰ کے لیے بہت بڑا محل تیار کر دیا ہے۔ ایک موتی اس کے اندر خدیجہ کا محل ہے، یہ صرف اعزاز خدیجہ الکبریٰ کو ملا۔ اور مالک کائنات نے اعلان فرما دیا اے خدیجہ تو کملی والے کی یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے ساری عورتوں میں منفرد انعام عطا فرمایا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجے کرتی ہے۔ اگر عورت خدمت کرے تو مرد کو بھی اختیار ہے کہ عورت کی بھی خدمت کرے، ضروری نہیں ٹانگے دباوے، اور دبا بھی سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں۔ اگر تیرے سر میں درد ہو، اگر تیرے سر میں تیل یہ لگاوے، تیری ٹانگوں میں درد ہو تو کبھی کبھار کر سکتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیری وہ تیرا، رب اکبر کی قسم ہے ان دونوں رشتوں کے درمیان کوئی شک کوئی نہیں۔ جیسے اللہ اپنی توحید میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، اللہ ازواجی زندگی میں تو اسے مرد برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز ملا تو رحمت عالم نے بھی کمی نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے، عائشہ اس کو اچھی طریقوں پکا دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا دیا، کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہوگا، ہم دونوں بیٹھ کے آج گوشت کھائیں گے، مزے لے لے کے کھائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اے عائشہ اس ہنڈیا کا سالن کسی برتن میں ڈال دے، میں نے کسی کے لیے لے کے جانا ہے۔ اماں کہنے لگی میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، مجھے تو کہا تھا بڑے آؤ چاؤ سے پکائیو، ذرا بڑی دل لگی سے پکائیو، ذرا بھنوا کر کے پکائیو۔ اب میں نے پکا دیا، سارے کا سارا ڈبے کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا عائشہ اسے تیار کر دے، کہیں لے کے جانا ہے۔ میں سمجھی دادکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی نانکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی مکے میں رشتہ داروں میں آیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا حق تو میرا نہیں بنتا آپ کے معاملے میں دخل دوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے پتہ لگا، میں صبح ان کی دعوت کر کے آیا، میں نے کہا خدیجہ کی سہیلیوں تم آج کھانا نہ کھانا، محمد اپنے گھر سے عائشہ کے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا۔ سیدہ عائشہ نے سنا، لیکن ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ عورت تھی، سوکن ہے نا، وہ کہاں برداشت، سب کچھ برداشت کرتی ہے، یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ اما عائشہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، سوکن نہیں، اس کی سہیلیاں۔ سوچ میں پڑ گیا، عائشہ خاموش کیوں ہو گئی رضی اللہ عنہا؟ کہنے بس کوئی بات نہیں، کہنے بتا تو صحیح کیا بات، تیرا چہرے اتر گیا۔ کہ کملی والے سوکن ہوتی، خدیجہ ہوتی کوئی اور بات ہے، سہیلیوں کے لیے وہ بھی کھانا میرے ہاتھوں سے۔ کیا ہوا؟ کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے نبی جی میرے اندر کوئی کمی ہے نہیں، حفصہ میں کمی ہے، ام سلمہ میں کمی ہے، زینب میں کمی ہے، ماریہ میں کمی ہے، جویریہ میں کمی ہے، ام حبیبہ میں کوئی کمی ہے نہیں، پھر کیا بات ہے؟ ہم 9 ازواج مطہرات کے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے تجھے خدیجہ کیوں یاد آتی ہے؟ جب بھی دیکھو خدیجہ 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 خدیجہ، ٹھیک ہے اس کے احسانات ہیں، ہم جوان ہیں، وہ بوڑھی عورت 2 جگہ سے پہلے شادی ہو کے آئی، حالہ سے ہوئی، عتیق سے ہوئی، 2 جگہ سے شادی پہلے ہو کے آئی۔
بیوہ، تیسری شادی تیرے گھر میں ہوئی، ہم کواری خوب روائی، ہمارے ہوتے ہوئے اسے کیوں یاد آتی ہے؟ اللہ، اماں کہتی بس یہ میرا کہنا تھا، میں نے دیکھا حضور کا سر جھک گیا، آپ خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چہرہ دیکھا، پوری داڑھی آنسوں سے بھری پڑی تھی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کے دل پہ بار آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ تو کہہ سکتی ہے تیرا حق ہے، لیکن کیا کروں، خدیجہ کے احسانات میں محمد کو خدیجہ نہیں بھلاتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب مکے والوں کے پتھر یاد آتے ہیں، مجھے خدیجہ کا پیار میں نبی کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج 4 بچے تیرے کمانے والے ہو گئے، تو شوہر کو انسان نہیں سمجھتی۔ اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھی، تیرے پاس جہیز کوئی نہیں تھا، یہ 400 براتیوں کے ساتھ تجھے لینے چلا گیا تھا، ہسپتالوں میں اٹھائے یہ پھرتا تھا، کرائے کے مکان میں لے پھرتا تھا۔ اللہ اکبر، تیرے لیے پتہ نہیں کہاں سے مانگ تانگ کے لاتا تھا۔ آج 4 بچے ہاتھ پر تنخواہ لا کے رکھنے لگے، تجھے تیرا شوہر ہی اچھا نہیں لگ رہا۔ خوف کر خدا کا، اے عورت، اللہ نے تجھے اگر سہاگی زندگی دی، اللہ نے تیرے سہاگ کو آباد کیا، اللہ نے تجھے شادی کے بندھن میں جوڑا، تو اپنے لیے بعد میں دعا کیا کر، اپنے سہاگ کے لیے دعا پہلے کیا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے، نہیں یقین آتا بیوہ کے دیکھ لے، گھر کے اندر 4 بیٹے 4 بہویں تجھے روٹی کو پوچھ لے تو عبدالحنان کا نام بدل دینا۔ اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کر، ہو تو میرے سے بڑے لیکن معذرت کے ساتھ تمیز کے دائرے کے ساتھ رہ کر اپنی گھر والی کو بچوں کے سامنے عزت کے ساتھ بلایا کرو۔ جب آپ عزت نہیں کرو گے، آپ کے بچے کہاں سے عزت کریں گے؟ جب میں گھر کے اندر تو تڑاک کے جنازے نکالوں گا تو رب اکبر کی قسم ہے میرا گھر پھر مردہ ہوگا۔ میرے گھر کے اندر میرے عزیزوں زندگی آئے گی، میرے گھر کے اندر انسانیت نہیں آئے گی۔ اگر بچہ گھر کے اندر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، باپ کا فرض ایسے روکے، خدا کی قسم باپ کا فرض ہے فوراً ٹوک دے گا، خبردار جبڑا توڑ کے رکھ دوں گا، زبان بار سے نکال دوں گا، تیری جرت کیسی ہو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بات کرے۔ پھر میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم بیٹا پھر کیسے نظر اٹھائے گا۔ اگر بیٹا باپ کے ساتھ بات کرے تو ماں تھپڑ مار کے بات کرے کہ تیری جرت کیسے ہوئی، اللہ نے جسے میرے سر کا تاج بنایا یہ راضی تو خدا راضی، خدا راضی تو مصطفیٰ راضی، یہ ناراض خدا ناراض ہے۔ خبردار ایسے 10 بچے اس کی جتی پہ قربان کر دوں جو مجھے دلہن بنا کے ڈولی میں بٹھا کے اپنے گھر لے کے آیا ہے۔ یا تو ماں اپنے سامنے بچوں سے کہتی ہیں اچھی طرح نمٹ لے، تو ہی باپ کے پوچھ، ہاں یہ میرا پوت بڑا ہو کے تیرے بدلے لے گا، کس چیز کے بدلے؟ کیا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ ساری عمر روٹیاں پکا پکا کے تھک گئی، حق ہے تجھے منجی پر بٹھانے کے لیے تھوڑی لایا تھا۔ میری بچیوں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، وہ ڈھیڑ عمر کی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو، جب رخصت ہوتے وقت اپنے باپ کے گھر سے شادی کے وقت رخصت ہوئی، اس وقت آدھا گھنٹہ تم نے گاڑی میں بیٹھتے لگا دیا، کبھی چاچے کے گلے مل کے رو رہی ہے، کبھی ماموں کے گلے مل کے رو رہی ہے، کبھی تائے کے کبھی پھپھی کے گلے مل کے رو رہی ہے۔ یہ آڑ کباڑ تجھے سسرال میں آ کے برا لگا، وہاں تو سب سے جفیاں ڈال کے رو رہی تھی، اور جب سسرال میں قدم رکھا تائے چاچے دور کی بات، تجھے ماں باپ بھی گھر کے اندر برے لگنے لگ گئے۔ وہاں تو باپ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، ابو میں نے نہیں جانا، دھکے دے دے کے گاڑی میں بٹھا رہے تھے، تجھے اپنا باپ اتنا لاڈلا کہ اس کے کپڑوں سے چمٹی ہوئی تھی، اور شوہر کا باپ اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اسے ایک چائے کی پیالی کے بعد دوسری بنا کے دینے کو تیار نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا فرمایا؟ اے عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، اگر تجھے غصہ ہے تو میرے پہ اتار لیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ اماں کہنے لگی پھر میرا اور حوصلہ بڑھا، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا فرق ہے ہمارے خدیجہ میں اور آپ کے اور خدیجہ میں اور ہمارے خدیجہ میں؟
آپ نے فرمایا فرق کوئی نہیں، تابعدار وہ بھی تھی، تابعدار تم بھی، لیکن خدیجہ اور تمہارے میں فرق یہ، اے عائشہ تم میری سکھوں کی ساتھی، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی۔ میں باہر آتا ہوں، گھر آتا ہوں، لوگ مجھے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے باہر جاتا ہوں، لوگ مجھے لینے کے لیے آتے ہیں۔ اے عائشہ میں تجھے وہ داستان سناؤں، جب خدیجہ کے گھر دولہا بن کے آیا، اتنے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، پتھر دروازے کو ٹکرایا کرتے تھے، تکلیف مجھے ہوا کرتی تھی، آنسو خدیجہ کے نکلا کرتے تھے۔ جب میں گھر میں آتا، خدیجہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایسی پیاری بات کہتی، محمد عربی مکے کی ساری تکلیفیں دکڑے بھول جایا کرتا۔ اب عائشہ کہنے لگی کیا کہتی؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی، محمد میری عمر تجھے لگ جائے، میں ہوں نا، اللہ اکبر، میرے ہوتے ہوئے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کملی والے تو اپنے مشن کا آغاز کر دے، اختتام اللہ کرے گا۔ رہی مال کی بات، اللہ کی عزت کی قسم، اگر دینے کی باری آئی، خدیجہ اپنے کپڑے بھی اتار کے تیرے قدموں پہ قربان کر دے گی۔ چہرہ میرا لولہان ہوا کرتا، خون میرے سر سے نکلا کرتا۔ خدیجہ اپنا قمیض پھاڑنے میں، اپنا دامن پھاڑنے میں، اپنے دوپٹے کو لیل و لیر کرنے میں دیر نہیں کیا کرتی، نئے سے نیا جوڑا پھاڑ کر میں محمد کی پٹی کر دیا کرتی تھی۔ اماں نے آگے ہاتھ جوڑے، سیدہ عائشہ نے، کملی والے آج تیری خدیجہ کو کچھ کہہ دیا، آئندہ ہماری زبان سے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں سنو گے۔ زندگی یہ ہوا کرتی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے، مرد مرا، اللہ اچھا جان چھوٹ گئی، ساری زندگی جتیوں میں پلا، ساری زندگی رلائی ہے۔ خبردار، ایک ایک جملے اللہ اکبر، یہ اللہ اس کے قبر کے اندر پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عورت مر گئی، اچھا ہر وقت گھر کے اندر کل کل کرتی تھی، یہ تو آج تجھے کل کل نظر آ رہی ہے۔ 4 سال اور جی کے دیکھ لے، رب اکبر کی قسم تجھے دن رات کے اندر فرق نظر آ جائے گا۔ جب 4 بہویں تیرے پاس سے گزر جائیں گی، تجھے ایک سردی کے موسم میں چولہا جلا کے روٹی دینے کو تیار کوئی نہیں۔ اہلیان بصیر پور 2 باتوں میں ہم ناکام ہو گئے اور 100% فیل ہو گئے، چند ایک گھر بچے جو کامیاب ہے، 2 باتوں میں ناکام، ایک اپنے بارے میں کچھ نہ کر سکے، ایک اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ مالک کائنات کو خبر تھی، پیدائش انسانی سے پہلے پتا تھا، مال کمائے گا، کاروبار کرے گا، زندگی بنائے گا، لیکن اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کا قرآن مومنوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مال کمانے کے چکر میں اولاد کو بھول نہ جانا، دکان بنانے کے چکر میں، رقبہ بنانے کے چکر میں اپنی قبر کو نہ بھول جانا۔ اے میرا بندہ، دکان دھری کی دھری رہ جائے گی، کاروبار پڑے کا پڑا رہ جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خبردار پہلے اپنے بارے میں سوچ، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دل کہے یا لیقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کبھی قیامت کے دن یوں نہ کہے یا لیتنی کنت ترابا۔ پہلے سوچ لے اپنے بارے میں، ایک ایک چیز کا تو نے آگے حساب دینا ہے۔ تو میرے پیارو اپنے بارے میں سوچو۔ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، ناظرہ 11 بچیوں نے پڑھا، اور عالمہ میرے عزیزو 5 بچیاں، ان کے ماں باپ کی بہت اچھی سوچ تھی، ان کی سوچ پر اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ ایک ایک بچی علم کی لائبریری بنا کر تیار کر دی۔ بس آخری باتوں میں بات کروں گا، میری بیٹی، میری بہن، خدا کے واسطے اب 3 دعاؤں، اپنی دعاؤں میں 3 ہستیوں کو تو نے یاد رکھنا ہے۔ ایک اپنے ماں باپ کی خیر کی دعا، فوت ہو گئے تو مغفرت کی دعا، ایک اپنے ادارے کی، جہاں دن رات، جہاں کھایا، جہاں پیا، جہاں رہی، ایک اس ادارے کی دعا، ایک ادارے چلانے والے اور پڑھانے والے اور ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والی دعا کرنے والوں کو اپنی دعاؤں کے آخری زندگی کے حصے میں بھی یاد رکھنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب اس ادارے میں آئی تجھے ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، رب اکبر کی قسم ہے، جب یہاں سے گئی تجھے صحیح معنوں میں غلام رسول